السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سسٹم ہے، میں ایک سسٹم بیٹھ کے یہاں بتاتا ہوں، اس سسٹم سے بات نکال کے آپ کو سب کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، ہم لوگ اپنے آپ کو، اس دل کو آئینہ بنائیں، آئینہ بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہم حلال والے کام کریں، ہم اچھے کام کریں تاکہ برے کاموں سے ہم بچیں۔ اب برے کام کیا ہیں؟ سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن ہم غیبت کرتے ہیں، سارا دن میں بے ایمانیاں کرتا ہوں، سارا دن لوگوں کے ساتھ شرارتیں کرتا ہوں۔ آپ کرتے ہو، میں نہیں کرتا۔ کیونکہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ تم بات نہیں سنتے، وہ یہ بات ہم کرتے ہیں، آقا کی بات ایسے ہے، میرے سرکار کی بات ایسے ہے، میرا سرکار ایسے کہہ رہا ہے، آپ کو سچ بولو، جھوٹ کی طرف مت جاؤ، فتنہ فساد کی طرف مت جاؤ، بے ایمانی کی طرف مت جاؤ، رشوت کی طرف مت جاؤ۔ تو پھر کیوں جاتے ہو؟ تمہیں کوئی زبردستی سے کھینچ کے لے جاتا ہے، تمہیں کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ہاں، جو تمہارے دماغ کے اندر جو سوچ ہے نا، جو یہ مٹی کی کھوپڑی ہے، گندگی سے بھری ہوئی ہے، یہ گندگی کی بھری ہوئی ہے، اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی بندگی ہونی چاہیے، یار کی بندگی ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے محبت رکھنے والوں کی بندگی ہونی چاہیے، ایک باپ کی بندگی ہونی چاہیے، ایک ماں کی بندگی ہونی چاہیے، ایک بہن بھائیوں کے لیے بندگی ہونی چاہیے، ایک رشتہ داروں کے لیے بندگی ہونی چاہیے، ایک دوسرے انسان کے لیے بندگی ہونی چاہیے۔ کیسی بندگی ہونی چاہیے؟ آج کے دور میں ہم جو سنتے ہیں سارا دن، کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو غیبت کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے اوپر الٹے سیدھے سوال کرنا۔ گالیاں، آج سے سب سے زیادہ گالیاں چل رہی ہیں، سب سے زیادہ فیشن چل رہا ہے۔ گھروں میں وہی چیز جو ڈراموں میں دیکھتی ہیں تو وہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم انسانیت کہاں ہے تم لوگوں کی؟ ہماری کیسے ہیں ہم پھر ملک میں؟ کیسے پھر انسان بنے ہوئے ہیں ہم، جو ہم ان چیزوں سے بھی باز نہیں آتے؟ جب ہم ان چیزوں سے باز آئیں گے، جب ہم ان چیزوں سے رکیں گے، جب یہ غلط کاریوں چھوڑیں گے، بے ایمانی کا راستہ چھوڑیں گے، تو تب ہم انسان بن پائیں گے۔ تو دماغ کے اندر سے فتنہ فساد کون نکالے گا؟ تمہارے اندر جو دماغ کے اندر شر ہے، یہ کون نکالے گا؟ یہاں جو حرام بھرا ہوا ہے، یہ کون نکالے گا؟ یہاں جو گندگی پڑی ہوئی ہے، یہ کون نکالے گا؟ وہ تمہارا آئینے کے سامنے جب جاؤ گے، وہ آئینہ نکالے گا۔ یہ صورت جب آئینے میں دیکھو گے تو یہ صورت تمہیں بتائے گی آئینے میں جا کے، یہ صورت تمہارے دماغ میں ہوگی، آئینے میں تمہاری صورت ہوگی، میری نہیں ہوگی۔ اب میری صورت بھی آئینے میں دیکھنا چاہو گے تو پھر وہ بھی مل جائے گی۔ اگر انسان اس عقل کا آئینہ استعمال کریں، اس عقل کا آئینہ استعمال کریں، تو پھر ہم آئینے کے اندر، آئینے کے سامنے جو ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے، جو آپ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، یہ سامنے سیاستیں بھی ایک آئینہ ہے۔ آنکھوں کے سامنے یہ مٹی کے اوپر جتنے بھی درخت، پودے، پیڑ، کھلیانے، یہ سب کچھ یہ ایک آئینہ ہے۔ جو ٹی وی کے اندر ایک آئینہ ہے، ایک بیوی کے اندر آئینہ ہے، یہ ایک موبائل ہے، موبائل کے سامنے بھی ایک آئینہ ہے۔ آئینہ جب آئیں گے تو پھر ہم بھی تمہیں کچھ بتائیں گے۔ جب آپ آنا ہی نہیں چاہتے، جب آپ ہمارے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، جب آپ ہمیں سننا ہی نہیں چاہتے، تو پھر تمہیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ دین کی بات کہاں سے ملے گی؟ جو آج شر پھیلا رہے ہو، شر سے روکنے کی بات کہاں سے ملے گی؟ سیاست دان تو اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، مولانا بھی اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، بینکوں والے بھی اپنی بینک بھر رہے ہیں،
कैंटों वाले भी अपने कैंट भर रहे हैं, दुकानों वाले भी अपनी दुकानें भर रहे हैं। हर इंसान एक दुकानदारी के चक्रों में लगा हुआ है, और मैं चल लगा हुआ आपकी दुकानदारी में चक्रों में, ताकि मैं तुम्हारी दुकानदारी बनाऊं। तुम्हारी दुकानदारी ऐसे बनेगी जब तुम मेरी बात सुन के ऐसे बात करने की कोशिश करोगे, ऐसे हमसे मिलने की कोशिश करोगे। जब हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, हम एक दूसरे को बात मिलेंगे, तो फिर वो ही ज़ेबो निसा वाला पैगाम याद आता है। वो ही आईना है तुम्हारा दिल, वो ही आईना है तुम्हारा दिल। इस अक्स में आपको शख्स देखने की क्या ज़रूरत है? दिल में रखता हूँ जो मैं मोहब्बत, वो फिर तुम्हारी क्या कदूरत है, या तुम्हारी क्या ज़रूरत है? मुझे है यार की ज़रूरत, दिल में यही है कदूरत। अभी हम जाएंगे यार की तरफ, मिलने बहार की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।